السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمتیں، مغفرتیں ہم سب کے لیے اللہ کی طرف سے متوجہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ رمضان المبارک، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دیا ہے؟ کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ ایک تو دو بڑے اعمال ہیں جو ہم میں سے ہر ایک یہ کرتے ہیں، ایک تو روزہ ہے اور ایک تراویح ہے۔ روزہ تو بہت اونچا عمل ہے، حدیث پاک میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور قیام، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، تراویح میں، تہجد میں، اس کے لیے بھی وہی اجر ہے۔ لیکن ایک بات علماء نے لکھی ہے کہ یہ رمضان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا، ہماری زندگیوں میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری تربیت اللہ تعالیٰ کیا کروانا چاہتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو بنانے کا مہینہ ہے، اپنے مزاج کو بنانے کا مہینہ ہے۔ یہ اعمال ایک ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان اعمال کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اور دوسرا ان اعمال کے ذریعے سے اپنے آپ کو بنائے، اور بنا کر سارا سال، ساری زندگی اپنے آپ کو چلائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا رمضان کے، شعبان کے آخری دن میں، اس میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ شہر القیام ہے، یہ شہر الصیام ہے۔ حالانکہ روزہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن آپ نے ایک جملہ فرمایا ہوا شہر الصبر، ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ہوا شہر المواسات، یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا تعارف کرا رہے ہیں کہ اصل میں یہ مزاج ہمیں لینا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے صبر، ایک ہے مواسات۔ صبر کے معنی ہیں آدمی اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھ کر، اپنے خواہشات کو قابو میں رکھ کر اللہ کے حکم کو پورا کرے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، اس میں انسان ایک ایسی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ذمہ داری دی ہے، ہر تقاضا، ہر ضرورت پوری کر سکتے ہو، بس دو چیزوں کا خیال رکھنا، اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یہ دو چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جب تم اپنے خواہش کو، اپنے تقاضوں کو پورا کرو گے، یہ ساری مخلوقات سے افضل بن جاؤ گے۔ اشرف المخلوقات کا مطلب یہی ہے۔ اشرف المخلوقات، جیسے ساری مخلوق ضرورتیں پوری کرتی ہے، خواہشات پوری کرتی ہیں، تقاضے پورے کرتے ہیں، اگر انسان بھی اسی ترتیب پر اپنی خواہش اور اپنی ضرورتیں پوری کرے، یہ اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات اسی وقت بنتا ہے جب اپنی خواہش کو اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے، تو اسے پرموشن مل گیا۔ وہ کیا بن گیا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنا دی۔
اس کا مقام بڑھ گیا، ساری مخلوق میں اس کا مقام، بلکہ فرشتوں میں بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے تمہیں خلیفہ بنایا۔ فرشتوں کو خلیفہ نہیں بنایا، فرشتے خلیفہ نہیں بن سکتے، خلیفہ انسان بنتا ہے۔ جتنے اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں، اخلاق ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ انسان اپنے اندر اپنا سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، انسان لوگوں کو کھلائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والے ہیں، انسان ایک دوسرے کو معاف کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے ذریعے سے ہمارے اندر ایک تو صبر کی تربیت فرما رہے، دوسری جو چیز ہے وہ ہے مواسات۔ مواسات کہتے ہیں کسی کے دکھ کو، کسی کے درد کو آدمی محسوس کرے، کسی کی تکلیف کو محسوس کر کے آدمی زندگی گزارے کہ یہ تکلیف والا ہے۔ سال کے 11 مہینے اور رمضان المبارک میں روزے فرض کرا دیے، بھوکا پیاسا دن بھر رکھواتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، ایک طرف عبادت ہے، دوسری طرف یہ احساس ہر روزے دار کے دل میں پیدا کرایا جاتا ہے تم دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرو، دوسروں کے درد کو محسوس کرو۔ حدیث میں ہم بارہا سنتے ہیں کہ ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا جو پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان جو ہے ریت پر چاٹ رہا تھا اور اپنی پیاس کو بجھا رہا تھا، کوشش کر رہا تھا میری پیاس بجھ جائے۔ تو اس آدمی پر رحم آیا، اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ اس عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اللہ نے جنت میں داخل فرما دیا۔ تو اس ایک ایک مخلوق، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر مخلوق پسند ہے، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو اللہ کو سب سے محبوب ہے وہ بندہ جو اب اللہ کی مخلوق کا خیال رکھے، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھے۔ تو ہمیں جو ہے اس مہینے کے اندر خاص طور پر یہ فکر ہمارے اندر ہو کہ میں ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کروں، یہ پہلا درجہ ہے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعداد دی ہے، ہمارے پاس جو استطاعت ہے، مال کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، اس اعتبار سے ہم دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ یہ دوسرا درجہ ہے مواسات کا، اس کو کہتے ہیں غم خواری، ہمدردی۔ الدین النصیحہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین ہمدردی کا نام ہے، دین خیرخواہی کا نام ہے، بھلا چاہنے کا نام، کسی کے غم کو سمجھنا، کسی کی تکلیف کو سمجھنا، کسی کے درد کو سمجھنا، اور اس کے لیے جو میں کر سکتا ہوں وہ کرنا، کسی کے درد کو سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے جو بنایا، یا تو اس میں ترقی کی استعداد ہے یا نیچے گرنے کی جو ہے نا، نیچے گر سکتا ہے۔ اگر وہ ترقی نہیں کیا تو پھر نیچے گرے گا، اور نیچے جب گرنے پر آئے گا تو سب سے پہلا درجہ حیوانات میں، جانوروں میں اس درجے پر آئے گا جو صرف اپنی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حیوانات میں، جانوروں میں 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو صرف اپنا خیال رکھتے ہیں، اپنا پیٹ بھرنا، اپنی پیاس بجھانا، اپنی ضرورت پوری کرنا، جیسے کبوتر ہے، چڑیا ہے، بہت سے ہیں، ان کو نہ وہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو انسان جو ہے نا، یہ پہلی کیٹیگری پہ آئے گا۔ اگر اپنے آپ کو نہیں سنبھالا تو پھر دوسرے نیچے درجے میں جائے گا، وہ کیا ہے؟ اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچائے گا، اپنی ضرورت، اپنے فائدے کے لیے، جیسے شیر ہے، پیٹ بھرنے کے لیے کسی بکری پر حملہ کرے گا، شیر ہے۔ اسی طرح انسان اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولے گا، اپنے فائدے کے لیے دھوکہ دے گا، اپنے فائدے کے لیے خیانت کرے گا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اگر وہاں بھی اپنے آپ کو نہیں سنبھالا تو پھر انسان تیسرے درجے پہ پہنچتا ہے۔ وہ کون سا ہے درجہ؟ جو سب سے آخر ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچے، اپنے کو فائدہ پہنچے نہ پہنچے، مگر دوسرے کو نقصان ضرور پہنچے۔ جیسے سانپ ہے،
सांप अगर किसी को डसता है तो उसका पेट नहीं भरता, बिच्छू अगर किसी को डंक मारता है तो उसका पेट नहीं भरता। तो हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान अगर ना बने तो फिर गिरते गिरते यहां तक पहुंच जाता है, वो देखता है कि मेरा भला हो ना हो, सामने वाले का नुकसान हो। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो दोस्तों, ये मुबारक महीना हमें एक तरतीब चेंज करके अल्लाह तबारक व तआला हमारी अंदर की रूहानी तरबियत फरमा रहे, हमारे अंदर के मिजाज को बना रहे कि अपनी कदर पहचानो। तो अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तुम्हारे अंदर बड़ी बड़ी खूबियां हैं, बड़ी बड़ी सलाहियतें हैं, उसको अपने अंदर लाओ। कैसे लाएं? उसके लिए अल्लाह ताला ने ये आमाल रमज़ान के अता फरमाए। उसमें एक बहुत बड़ी खूबी है, वो है मुवासात, वो है खैर खाही। एक वाक़या है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में मदीने मुनव्वरा में कहत पड़ गया, तो लोग परेशान थे, क्या करें। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तिजारती काफिला 100 ऊंटों के साथ सामान जो है ना भरा हुआ, वो मदीने मुनव्वरा आया। पूरे मदीने में सामान नहीं है, सामान सिर्फ एक आदमी के पास है, और वो आदमी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। 100 ऊंट साजो सामान के साथ भरे हुए। जितने मदीने के ताजिर थे सब आ गए, और आकर उन्होंने सोचा कि हम थोड़ा सा ले लें आपसे, और लोगों को जो है ना थोड़े से नफे पर हम बेचें, ये तिजारत करते हैं। तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगे कि आप हमें इजाज़त दें कि हम आपका माल खरीदना चाहते हैं। उन्होंने कहा, कितना नफा दोगे? कहा, जो चीज है, जो कीमत है, उस पर 1 दिरहम हम ज्यादा देंगे। तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये तो बहुत कम है। कहा, हम 2 दिरहम नफा देंगे। कहा, यह भी बहुत कम है। कहने लगे कि ये एक कीमत पर 2 दिरहम नफा, ये कम कैसे हो सकता है? तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक ताजिर ऐसा है जो खरीदने वाला है मेरे पास, वो उससे भी ज्यादा जो है ना उसने भाव लगाया है, उससे भी ज्यादा कीमत लगाई है। आखिर में सारे मदीने वाले जो ताजिर थे उन्होंने कहा, एक चीज पर 5 हम नफा देंगे, 5 गुना। हाँ, ये भी उससे भी ज्यादा नफा है। तो उन्होंने कहा, कौन है आखिर वो? तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान पाक की आयत पढ़ी, मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा, मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा। एक नेकी करेंगे कम से कम अल्लाह 10 गुना अल्लाह सवाब अता फरमाएंगे। ये कहकर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो सारा जो माल था 100 ऊंटों का भरा हुआ, सारे मदीने वालों पर खर्च कर दिया। देखिए, मदीने वाले, इलाके वाले, कम्युनिटी, इस तरह की ज़रूरतें उनकी होती हैं, उनकी ज़रूरत को महसूस करना, उससे फ़ायदा नहीं उठाना कि कैसे मैं उनके दुख को समझूं, और अल्लाह ने मुझे ये हैसियत दी है, ये इस्तेदाद दी है। आदमी जायज़ा ले, रमज़ानुल मुबारक में सोचे कि कितने मेरे ख़ानदान में, मेरे घर के अंदर, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे दोस्तों में कितने लोग हैं जो तकलीफ में हैं, परेशान हैं। उनकी परेशानी को महसूस करना, इसकी बड़ी बरकतें हैं। हदीस पाक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तामुल इस्नैनी यकफी लिल अरबा, 2 आदमियों का खाना 4 आदमियों के लिए काफी हो जाता है। व तामुल अरबा यकफी लिस्समानिया, 4 आदमियों का खाना 8 के लिए काफी हो जाता है। कैसे होगा? एक सवाल मुहद्दिसीन ने यहां पर कायम किया, कैसे 2 आदमी 4 कैसे खा सकते हैं? 4 का खाना 8 कैसे खा सकते हैं? हो सकता है किसी का पेट पूरा ना भरा हो? फरमाते नहीं, यहां इसमें ये इस बात की दलील है, जब ये 2 खाने वाले, ये 4 खाने वालों के दिल में मुसावात का अमल आएगा, ईसार का अमल आएगा, हमदर्दी का अमल आएगा, इसकी बरकत से अल्लाह उस खाने में इतनी बरकत देंगे, अल्लाह ताला वो 4 का खाना 8 के लिए पेट भर के कर देंगे। तो हमारी कमाइयों में जो बरकत का एक बड़ा सबब क्या है, वो हम अपनी कमाइयों के अंदर इसका हिस्सा लें कि मैं अपने जानने वालों में, अपनी कम्युनिटी में, अपने इलाके वालों में कौन। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये महीना मुवासात का महीना है।
ایک دوسرے کی درد کو سمجھنا، ایک دوسرے کے غم کو سمجھنا، جو میرے اندر استعداد ہے۔ حضرات صحابہ کی تاریخ اگر ہم پڑھیں، سبحان اللہ، ایسی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، آخرت کا یقین ان کے سامنے ایسا تھا کہ بس وہ تو اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے دوسروں کی ضرورت پوری کرتے تھے، اپنی ضرورت پر دوسروں کو پرائرٹی دیتے تھے، اور ان کے اس عمل پر قرآن پاک کی آیتیں اتر رہی ہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں، اپنی حاجت، اپنی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی دوسروں کی بھوک، دوسروں کی پیاس، دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ خوبی ہمارے اندر پیدا فرمائے، یہ خوبی ان اعمال کے ذریعے سے پیدا کرنا ہے۔ تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ قرآن ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کر دے، یہ قرآن ہمارے دلوں کے اندر نرمی پیدا کر کے یہ احساس پیدا کرے کہ میں، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، مجھے درد دل کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ یہ صفت ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ایک صحابی نے پوچھا، ای الاسلام افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ سب سے بہترین، آپ نے کیا فرمایا؟ تطعم الطعام وتقرئ السلام، سلام کو پھیلانا اور پھر لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ بیمار پڑ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کی عیادت کے لیے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دونوں بچے بیمار ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزوں کی نیت کر لو، اللہ تعالیٰ بچوں کو شفا دے گا۔ میاں بیوی دونوں نے طے کیا کہ ہم روزے رکھیں گے۔ روایت میں آتا ہے روزہ رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک یہودی کے گھر گئے، وہاں مزدوری کے لیے کوئی چیز انہوں نے لی، اور گھر میں آ کر اس کا کام پورا کر کے اس کی چیز کو واپس کر کے کچھ جو اس کو لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پیسا، روٹیاں بنائیں، بیٹھے افطاری کے لیے۔ سوچیں اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، دروازے پر دستک ہو رہی ہے، اللہ کے نام پر کچھ دے دیں، میں یتیم ہوں۔ دونوں میاں بیوی، افطاری ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، کھجور ہے، پانی ہے اور روٹی ہے، روٹیاں اٹھا کر انہوں نے فقیر کو دے دیا۔ اپنی ضرورت ہے۔ یہ استعداد اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت میں کی، اپنی بھوک کو دبا کر، اپنی حاجت کو دبا کر دوسروں کی حاجت پوری کرنا۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا، افطار کے وقت بیٹھے ہیں، پھر آئے دروازے پر دستک، میں قیدی ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ دونوں میاں بیوی افطاری کرنے کے بجائے انہوں نے روٹیاں اٹھا کر دے دی۔ تیسرے دن بھی یہی حال، 3 دن میاں بیوی صرف کھجور پانی پر روزہ رکھ کر افطاری کر رہے ہیں۔ سوچیں کیسا روزہ ہوگا، کیسی افطاری ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھوک سے نڈھال ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اپنی بیٹی کو تسلی دی۔ قرآن پاک کی آیتیں اتر رہی ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں، اپنی اللہ کی محبت میں کوئی اور چیز نہیں۔ محبت اللہ کی ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس میں آدمی سب کچھ کر دیتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں وہ لوگوں کو کھلا رہے ہیں۔ یتیما و اسیرا، مسکینا و یتیما و اسیرا، کبھی فقیر آتا ہے، کبھی قیدی آتا ہے، کبھی یتیم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ کھلا رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اب ان کا کیا بدلہ ہے؟ آخرت میں اللہ بدلہ دینے والا۔ اسی لیے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا ایک خوبصورت نظام ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ ہماری تلاوت، ہماری تسبیحات، ہمارے روزے، ہمارے یہ تراویاں، یہ سارا عبادت کا ایک خوبصورت نظام ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ یہ روزوں کا مزاج ہمارے اندر دیکھنا چاہ رہے ہیں،
زکوٰۃ کا مزاج دیکھنا چاہ رہے ہیں، تلاوت کا مزاج دیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ مزاج سال کے 11 مہینے ہو بلکہ زندگی بھر ہو۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا جس کا رمضان صحیح سالم گزرے گا اس کا سال بھی صحیح سالم گزرے گا۔ کیا مطلب ہے؟ رمضان کو اگر ہم اس ترتیب پر لائیں، میرے اندر صبر ہو، میرے اندر ہمدردی ہو، یہ مہینہ صلح صفائی کا ہے، لڑنے جھگڑنے کا، اختلاف کا نہیں۔ کوئی آئے لڑنے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہہ دو انی صائم، میں تو روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، مجھے لڑنا نہیں ہے، آپ بھی نہ لڑو میں بھی نہ لڑوں، آپ بھی اختلاف نہ کرو میں بھی اختلاف نہ کروں۔ یوں یہ مہینہ صلح صفائی کا ہے۔ ایک واقعہ عرض کروں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے آدمی، کتنے حشر کے میدان میں سب سوال و جواب اللہ کی طرف سے جو شروع ہوگا، سب سے پہلے اللہ کے دربار میں کون آئے، کس کو لایا جائے حساب کتاب کے لیے، ساری محشر پریشان ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں انتخاب کریں گے حضرت ابو بکر کا، ابو بکر آؤ تم حساب دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے میں چلے جائیں گے۔ ایسا عظیم شخص پوری نبیوں کی جماعت کے بعد سب سے افضل ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ ایسے بڑے باپ کی بڑی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر تہمت لگی، ان پر الزام لگا ان کی عزت پر، اور لگانے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، اور وہ پورا یعنی ان کی فائنینشیل رسپانسبلٹی پوری حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر تھی۔ سارا ان کے خرچ، ان کے گھر کا، ان کی ضرورتوں کا سارا خرچ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے آدمی کسی کا خرچ اٹھاتا ہے، اس سے تکلیف پہنچتی ہے، ہاں اس سے تکلیف پہنچتی ہے، بھئی میں نے اتنے سال اسے کیے، میں نے اتنا ان کے ساتھ کیا، آخر میں یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تکلیف پہنچی، میرا بھائی ان منافقین کے ساتھ مل کر یہ اس معاملے میں تکلیف ہو گئی۔ انہوں نے طے کر لیا کہ میں آج کے بعد سے کبھی میں اس پر کوئی اس کی مدد نہیں کروں گا، میں مدد نہیں کروں، اور قسم کھا لی۔ لیکن یہ ادا اللہ کو پسند نہیں آئی، یہ مزاج اللہ تعالیٰ اس امت کا نہیں بنانا چاہ رہے تھے۔ نہیں، آپ یہ امت خیر امت ہے، یہ بہت اونچی امت ہے، اس کی سوچ بہت اونچی ہونی چاہیے۔ اللہ نے آیتیں اتاری قرآن پاک کی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، آپ تو فضیلت والے ہیں، اور اللہ نے ہم سب کو بھی ایک فضیلت دی، کنتم خیر امہ۔ کتنی بڑی فضیلت رمضان ہمیں ملا، لیلۃ القدر ہمیں ملا، کیسی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، سوچیں، ہاں وہ فضیلت اللہ نے دی۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ قسم کھائیں، قسم توڑ دیں، ہاں پھر کیا کریں کہ وہ جو ہے معاف کریں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کریں، درگزر کریں، اور ان پر خرچ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر تم اللہ سے معافی لینا چاہتے ہو، اللہ کے بندوں کو معاف کرو، اپنے بھائیوں کو معاف کرو، اپنی بہنوں کو معاف کرو، اپنے رشتہ داروں کو معاف کرو۔ یہ معاف کرنے کا مہینہ، معافی لینے کے لیے معاف کرنا چاہیے، معافی لینے کے لیے معاف کرنا چاہیے، بہن کے، بھائی کی، کزنس کے، یہ ساری چیزوں کو دل میں رکھ کر یہ رمضان گزرے۔ ہو سکتا ہے فرض ادا ہو جائے، رمضان کے روزے ادا ہو جائیں، لیکن اس رمضان کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری جو روحانی اور ایمانی تربیت کرانا چاہ رہے ہیں وہ مقصد ہمیں نہ ملے۔ وہ مقصد ہمیں لینا ہے دوست، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ میں صبر کے ساتھ چلوں، میں مواسات اور ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ چلوں، ہاں میرے اندر ایک دوسرے کا غم ہو، ایک دوسرے کے درد کو سمجھوں، ایک دوسرے کی فکر کو سمجھوں، اور پھر اس کے ساتھ میرے اندر جو استطاعت ہے، اللہ نے جو میرے بس میں رکھا ہے، میں اس کے لیے پورا کروں۔ اور کرنے پر کیا ہوگا؟ میں نے جیسے عرض کیا، 2 آدمیوں کا کھانا 4 کھا سکتے ہیں، 4 کا کھانا 8 کھا سکتے ہیں۔ جس وقت مواسات اور ہمدردی کا عمل ہماری زندگی میں آئے گا، اللہ ہماری دنیا بھی آسان کر دیں گے، برکتوں کے ساتھ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ خوبی، یہ صفت اس ماہ مبارک کے ذریعے اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔